بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 277، سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 22۔ سورت کا یہ دوسرا حصہ یا دوسرا باب ہے جس کے اندر انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ 6 انبیاء اور 6 واقعات کا ذکر ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں کو دعوت دی اور انہوں نے انکار کیا، اور اس انکار کے پاداش میں ان کو سخت ترین سزائیں اور ہلاکت ملی۔ ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق اور بقا اور انسان کی آسائش کے لیے مختلف سامان کا ذکر تھا پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدائش کے بعد اس کے بقا کا سامان اور اس کے آسائش کا سامان اور وہ مختلف قسم کی ضروریات کا ذکر تھا جو جسمانی اور روحانی۔ اب یہاں سے اس کی روحانی ضروریات اور دینی تربیت کا جو انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا تاکہ انسان کی روحانی تربیت اور دینی تربیت فرمائے، اور اس میں ساتھ ساتھ لوگوں کی بے اعتنائی اور بے پرواہی کا ذکر بھی ہے کہ انبیاء تو تربیت کرتے رہے لیکن قوم بے پرواہی اور غفلت اور انکار کرتی رہی، اور ساتھ ساتھ اس میں پھر قوموں کا سزا کا ذکر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انکار اور تکذیب کی وجہ سے قوموں کو سزا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے آغاز ہی میں، یعنی جب سے انسان کو پیدا کیا، تو نبوت اور ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، یعنی سب سے پہلے انسان پہلے نبی ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہے اور پہلے نبی بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب تک انسان کی رہنمائی نہ کرے اور انسان اللہ کی رہنمائی کے بغیر چلے تو ایک قدم بھی انسان آگے نہیں چل سکتا، اس لیے کہ عقل کے بوتے پر اور عقل کے زور پر جب انسان چلے گا تو قدم قدم اور ہر لمحہ ٹھوکریں کھائے گا اور مار کھائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نبی بھیجے، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام تک جب آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے تو ساتھ ہی ہدایت دے کر اتارا، اور آدم علیہ السلام کے بعد لوگ ایک زمانے تک ہدایت پر قائم رہے، پھر ان میں گمراہی پھیلی، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور انہوں نے آ کر اپنی قوم کو دعوت دی، اور سب سے پہلی قوم جو شرک میں مبتلا تھی وہ قوم نوح تھی۔ اول قوم تطرق فی شرک، وہ سب سے پہلی قوم وہ قوم نوح ہے۔ تو ابھی یہاں سے اسی کا تذکرہ ہے کہ سب سے پہلے رسول وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور مشرک اور شرک والی سب سے پہلی قوم وہ قوم نوح ہے، تو اس میں اس کا تذکرہ ہے، یعنی پہلے قیامت اور قیامت کے اثبات اور توحید کے اثبات کے دلائل اور انعامات کا تذکرہ تھا، تو اس کے بعد قوموں کے انکار اور تکذیب کا ذکر ہے، اور سب سے پہلی قوم جو انکار کرنے والی ہے وہ قوم نوح ہے، یہ دوسرا ربط ہے، اور ساتھ ان کی بد انجامی کا ذکر بھی ہے، اور قریب کے ساتھ ربط یہ ہے کہ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، جو آخری نعمت ذکر کی تھی کہ تم جانوروں کے اوپر بھی سوار ہوتے ہو اور کشتیوں کے اوپر، تو سب سے پہلی کشتی جو بنائی گئی ہے ارض زمین کے اوپر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے۔ اس لیے ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ لفظ قوم میں اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم ہی کی طرف آیت ہے، اور
یعنی اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں، وہی قوم تھی۔ فقالا، حضرت نے کہا، یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو۔ اصل میں یا قومی ہے، یا گر گئی، اے میری قوم بڑی نرمی اور شفقت کے ساتھ دعوت دیے، عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو۔ اس لیے دلیل کے طور پر فرمایا کہ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور مددگار، حاجت روا۔ الہ بمانا برکت دینے والا، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے البرکت، تو ما لکم من الہ غیرہ کا یہاں الہ کا معنی برکت دینے والا، خیر دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ کی غیر کے سامنے پوچھتے ہو پتھروں کو؟ اور نوح علیہ السلام کی قوم نے کچھ خیروں کو الہ بنا ہوا تھا، ود، یعوس، یغوس، نصر، اور ان سے حاجتیں مانگتے تھے اور ان کو سفارش کے طور پر پیش کرتے تھے۔ تو فقال الملأ، کہا وڈیروں نے، سرداروں نے، الذین کفروا، جو کافر لوگ تھے، من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم ہی میں سے تھے، یعنی ان کی قوم میں سے جو سردار اور جو بڑے لوگ تھے، جو حکومت والے تھے، یہ انہوں نے انکار کے طور پر کہا اور 6 اعتراضات ذکر کیے یہاں پر۔ امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ 6 شبہات اور اعتراضات قوم کے ایسے ہیں کہ جو بالکل معمولی انسان غور کرے تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شبہات کا جواب نہیں دیا۔ پہلا جو شبہ ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر تمہارا جیسا انسان۔ دوسرا شبہ ہے یرید ان یتفضل علیکم، اور تیسرا ہے ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ۔ چوتھا شبہ ہے ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور پانچواں شبہ ہے ان هو الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین۔ تو فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کیونکہ قوم کی طرف سے تکلیف ہے تو قوم ہی میں ہی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور قوم کی طرف جو تکلیف ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ وَظُلْمُ ذوی القربى اشد مزازة علی المرء من وقع الحسام المہندی، کہ وظلم ذوی القربى، قرابت والوں کا ظلم، اشد سخت ہوتا ہے، مزازتاً معنی تکلیف میں، مزازہ ذات کے ساتھ ہے، علی المرء آدمی کے اوپر، من وقع الحسام المہندی، ہندی تلوار جو کاٹنے والی ہے اس کے ضربے سے یہ بات بڑی سخت لگتی ہے۔ تو اس لیے قوم کی طرف سے یہ جو اعتراضات ہے، سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ تو ہمارا جیسا انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی تو اوتار ہوگا یا دیوتا ہوگا یا دیو ہوگی، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجے گا، جو اللہ تعالیٰ خود آئیں گے یا کسی فرشتہ کو بھیجیں گے وہ نورانی ہوگا۔ تو آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ نبی نہیں ہو سکتے۔ ما ھذا الا بشر مثلکم۔ دوسرا اعتراض یرید ان یتفضل علیکم، کہ قوم کے اندر انبیاء کی بے وقتی اور مرتبہ کم کرنے کے لیے تاکہ قوم کا اعتبار ختم ہو جائے، تو یہ بات کہی کہ یرید یہ چاہتا ہے ان یتفضل علیکم، تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو تم پر پسند کرتا ہے اور تمہارے اوپر حکومت اور اقتدار چاہتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، فرعونیوں نے کہا تھا قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء، تو ہمیں اپنے باپ دادا کے اور اپنے قوم کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، اور تم دونوں کے لیے تم چاہتے ہو کہ الکبریاء لکما، تمہارے لیے بڑائی تم چاہتے ہو۔ تو قوم کو اس طرح باتیں کر کے یہ دوسرا اعتراض تھا۔ اگر نبی اللہ کے اپنے منصب کے لیے اور اللہ کی توحید کے لیے برتری چاہتا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہونا چاہیے، اور اگر تکبر اور غرور کے لیے ایسا کرے نبی تو نبی ایسا کام نہیں کرتا، کیونکہ انبیاء تو متواضع ہوتے ہیں۔ ولو شاء اللہ، تیسرا اعتراض یہ کہ اگر اللہ چاہتا تو انزل ملائکتاً، کسی فرشتے کو بھیجتا، کیونکہ نوری آتا یا خدا خود آتا جس کو وہ اوتار کہتے تھے، تو اللہ نے فرشتہ نہیں بھیجا اور انسان کو کیوں بھیجا ہے؟ چوتھا اعتراض ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے نہیں سنا یہ بات کہ بشر بھی نبی آئے اپنے پہلے باپ دادوں کے اندر، اگلے جو ہمارے باپ دادے گزرے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بہت پرانی قوم ہے، اور پرانا ان کے باپ دادے سے یہ شرک اور یہ کفر چلا آ رہا تھا،
تو جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑوں کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ وہ بشر کو نبی مانتے تھے۔ پانچواں اعتراض کیا ان هو الا رجل به جنۃ، نہیں ہے مگر یہ ایک آدمی ہے، بھی جنۃ اس میں ایک خاص قسم کا جنون ہے۔ جنۃ میں تنوین تنکیر کے لیے ہے، تحقیر کے لیے، ایک خاص قسم کا جنون ہے، پورا جنون مراد نہیں ہے، تنکیر معنی کچھ جنون جس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کو کامل درجے میں جنون نہیں کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں نا کہ جو ساری قوم کے خلاف ایک طرف کھڑا ہوا اور قوم کے ڈر سے پرواہ ہی نہیں کرتا اور اپنی دنیا کے کاروبار کی زندگی کی اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے اور صرف آخرت کی فکر ہے، تو یہ ایک قسم کا جنون ہے، ساری قوم کے خلاف چلتا ہے۔ فتربصوا به حتی حین، انتظار کر اس کے بارے میں یہاں ایک وقت تک، آخر کار یہ دعوت دے گا تھک جائے گا اور آخر یہ مر جائے گا اور اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، جب سمجھ گئے کہ قوم ایمان نہیں لاتی تو حضرت نے دعا فرمائی، قال فرما رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری مدد کر، بما کذبون بسبب اس کے کہ یہ میری تکذیب کرتے ہیں۔ تو اس دعا کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قمر کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ ہے۔ جب دعا کی تو فاوحینا الیہ، ہم نے وحی بھیجی نوح علیہ السلام کی طرف، انسنا الفلکا، کہ کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہمارے کہنے کے مطابق، فاذا جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آ جائے گا، وفارت تنور، اور تنور ابلنے لگے گا، فسلک فیہا، تو بٹھا اس کشتی کے اندر، سوار کر اس کے اندر، من کل زوجین، ہر شے میں سے دو قسمیں، اثنین معنی دو، یعنی نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، سوائے ان کے جن کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے معنی عذاب کا، منہم ان میں سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ گفتگو کیجیے مجھ سے ظالموں کے بارے میں، کیونکہ پیغمبر بڑا نرم دل ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی سفارش کرے، کیونکہ انہم مغرقون، یقیناً یہ غرق ہو چکے ہیں، یعنی غرق ہونے کا فیصلہ ان کے بارے میں ہو چکا ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، جب برابر بیٹھ جائیں آپ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، علی الفلک کی کشتی پر، استوا کا معنی برابر بیٹھ جانا، تو دعا کے طور پر یہ کہی ہے، فقل، کہہ دیجئے، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کی ہے، نجانا، جس نے ہم کو نجات دی ہے، من القوم الظالمین، اس قوم ظالم سے۔ اور نبی علیہ السلام جب یہ دعا ہے کشتی پر سوار ہونے کی، آپ علیہ السلام جب سفر پر چلتے تھے تو سواری کی دعا یہ پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اس کے بعد پڑھتے تھے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى وأطو عنا بعده، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الأہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکعبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والأہل۔ تو یہ دعائے سفر ہے، کتاب مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کتاب الاذکار کے اندر۔ وقل ربی، اور کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار، انزلنی، مجھے اتار، منزلا مبارکہ، یعنی برکت والا اتارنا، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والوں میں سے ہے۔ منزل باب افعال کا صیغہ ہے، یہ مصدر میمی ہے بمعنی نزول کے، انزلنی، مجھے اتار، منزلاً، ایسا اتارنا، مبارکاً، جو برکت والا ہو، نزولاً، برکت والا نزول مراد ہے، یا منزلاً مصدر اس میں ظرف بھی استعمال ہوتا ہے، تو مجھے اتار دے، انزلنی منزلا مبارکہ، معنی برکت والی جگہ میں مجھے اتار دے، وانت خیر المنزلین۔ اور نبی علیہ السلام نے جو دعا پڑھی تو ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، سورہ اسراء کے اندر ہے، انسان گھر کو آتا جاتا رہے تو یہ دونوں دعا پڑھے۔ ان فی ذلک، اس واقعے کے اندر، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، یعنی انسان کی عبرت کے لیے اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ نوح علیہ السلام کی دعا کی قبولیت، اور طوفان کے کشتی کو کس طرح بچایا اور قوم کو غرق کیا،
اور اس میں مختلف نشانی و ان کننا لمبتلین، اور یقیناً ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں لوگوں کو اور قوموں کو۔ جو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے، اور جو نہیں مانتے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔